پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ اس کی والدہ کو حمد بخاری بتاتے ہیں کہ انہوں نے مستقبل کے آئینے میں اس کی چوڑیاں پھٹتی ہوئی دیکھے ہیں، تو دونوں بھی گھبرا جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ماہ گزر گیا، کاشف پر ایک بار بھی دورہ نہیں پڑا۔ اس کے برعکس بشیر احمد پر دورے پڑنے لگے تھے۔ مختلف ڈاکٹروں کی رپورٹیں کاشف کو نارمل اور صحت مند ثابت کرتی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف بشیر احمد بظاہر صحت مند تو تھا، لیکن نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی جھنجلا جاتا تھا، کبھی گھنٹوں ایک جگہ بیٹھا سوچتا رہ جاتا تھا۔ اس کے تصور میں موسلادھار بارش ہونے لگتی تھی۔ بارش کے شور میں چوڑیوں کے ٹوٹنے کی ہلکی سی آواز اس کے اندر دھماکے کی طرح گونجنے لگتی تھی۔ ایسے وقت میں وہ لیٹا ہوتا تو گھبرا کر اٹھ بیٹھا ہوتا تو اٹھ کھڑا ہو جاتا، اور کھڑا ہوتا تو پریشان ہو کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگتا، جیسے موت سے دور بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہا ہو۔ موت ایک بہت بڑا اور مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر زندگی محفوظ ہے۔ اسی قلعے کے اندر زندگی اپنے معیار کے مطابق سانس لیتی رہتی ہے۔ اس کے بعد فرار کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اسی لیے بشیر احمد کو بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ کدھر بھاگے، کیسے جان بچائے۔ بیگم کو پہلے تو فراڈ کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا، پھر خود چیف میڈیکل آفیسر قدیر بیگ نے ان کی ضمانت لے لی۔ آخر وہ کاشف کی والدہ تھی، رشتے کا کچھ تو لحاظ رکھنا ہی تھا۔ اب ان پر مقدمہ چل رہا تھا، لیکن انہیں بیٹے سے ملنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ کاشف کو قانوناً اپنے مرحوم والد کی دولت، جائیداد اور کاروبار کے حقوق دلانے کی جدوجہد جاری تھی۔ ایسے وقت میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی ماں قریب آئے۔ اس کے ذریعے اس کے دشمن بھی موقع پا کر کسی کنڈے سے اسے پاگل ثابت کر سکتے تھے۔ بیگم کے اصرار پر چیف میڈیکل آفیسر نے فون پر بیٹے سے بات کرنے کی اجازت دی۔ بیگم نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا، بیٹے تم نے تو مجھے بالکل ہی اپنا دشمن سمجھ لیا ہے۔ تم خود مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، کیا تم میری پچھلی غلطیوں کو معاف نہیں کرو گے؟ جب مجھے میرے تمام حقوق مل جائیں گے، دنیا مجھے ہوشمند انسان کی حیثیت سے تسلیم کرتی رہے گی، اور میرے اس دشمن چچا کا پول کھل جائے گا تو میں آپ سے ضرور ملاقات کروں گا۔ بیٹے ایک بات سچ بتاؤ، کیا تمہاری وہ پیش گوئی درست ہے؟ اگرچہ وہ درست نہیں تھی، تاہم انٹیلیجنس کے آفیسر سمیت بخاری نے کاشف کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ اسے درست کہے، اور کبھی کسی کے پوچھنے پر پیش گوئی کی وہی الفاظ دہرائے جو سمت بخاری ایک بار بشیر احمد کے سامنے کر چکا ہے۔ کاشف نے اسی ہدایت کے مطابق کہا، آپ جانتی ہیں بچپن سے اب تک میں نے جھوٹ نہیں کہا، جو کہتا ہوں وہ کیسے درست ہو جاتا ہے یہ میں خود نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بات غلط نہیں ہوتی۔ بیگم کا دل یوں ڈوبنے لگا جیسے نفسیں ڈوبنے لگی ہوں۔ اس نے کہا، امی مجھے افسوس ہے، میں بچپن میں بھی آپ کے لیے منحوس رہا، جوانی میں بھی ایسا ہی ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ دوسری بار آپ کا سہاگ اجڑنے کی پیش گوئی کروں۔ جو بات مجھے معلوم ہو چکی ہے میں اسے چپ چاپ پی جانا چاہتا تھا، لیکن بات چھپانے سے حقیقت کبھی نہیں بدلتی۔ موت کا جو وقت کسی کے لیے مقرر ہو چکا ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ دوسری طرف بیگم نے روتے ہوئے کہا، بے شک موت کا وقت ٹل نہیں سکتا، لیکن آدمی کو یہ تو نہ معلوم ہو کہ تب میں وہ مرنے والا ہے۔ آدمی ہر طرح کی پیش گوئیاں سن لیتا ہے، مگر موت کی خبر سن کر سکون سے نہیں رہ سکتا۔ موت آنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو انسان، زمین و آسمان کے علوم دیے، ساری کائنات کو تسخیر کرنے کا حوصلہ دیا، لیکن آج تک اسے یہ علم نہیں دیا کہ وہ کب مرنے والا ہے۔ وقت سے پہلے کسی ایسی مصیبت سے آگاہ ہونا جس سے نجات ممکن نہ ہو، وہ آگہی عذاب بن جاتی ہے۔ کاشف نے کہا، اب میں یہ دیکھوں گا کہ اس بار منحوس خبر سن کر آپ مجھ سے کس قدر نفرت کر سکتی ہیں۔ کیا مجھے آصف زدہ قرار دے سکتی ہیں؟ کیا دنیا والوں کے سامنے پاگل ثابت کر سکتی ہیں؟ کیا مجھے کسی کمرے میں بند کر سکتی ہیں؟ کاش تم اسی طرح بچے ہوتے تو میں تمہارے منہ پر ٹیپ لگا دیتی۔ افسوس کہ تم بڑے ہو گئے ہو، اتنے بڑے کہ منیر ٹیکسٹائل ملز کے مالک بننے والے ہو، کروڑوں کی جائیداد تمہارے قدموں میں ہوگی۔ امی یہی تو افسوس کی بات ہے، ماں باپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو آج بچہ ہے وہ کل جوان ہوگا، جو آج ان کے سامنے بے بس ہے اور وہ آسانی سے اس کے منہ پر ٹیپ لگا سکتے ہیں،
اسے کمرے میں بند کر سکتے ہیں، وہی کل جوان ہو کر ان کا منہ بند کر سکتا ہے، اپنے بزرگوں کو بے دست و پا بنا سکتا ہے، جیسے اب جیسی مائیں اپنے بچوں کو مستقبل کا ہٹلر بنا دیتی ہیں۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، التجا کرتی ہوں، جہاں تم نے اپنی پیش گوئی کی ہے وہاں یہ بھی بتا دو کہ 2 ماہ گزر چکے ہیں، تمہاری پیش گوئی پوری کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے میری پیش گوئی پر غور نہیں کیا، اب اچھی طرح غور سے سنیں۔ میں نے کہا ہے جس وقت آپ کھڑکی کے سامنے فرش پر بیٹھی ہاتھوں کی چوڑیاں ایک ایک کر کے توڑتی رہی ہیں، اس وقت موسلادھار بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں اور بجلیاں چمک رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سہاگ برسات کے موسم میں اجڑے گا۔ بیگم کے اوپر کی سانس اوپر رہ گئی، پھر وہ جلدی سے بولیں، کیا برسات کے موسم میں؟ مگر اس کے لیے تو ابھی کم از کم 7-8 مہینے ہیں، اتنے دنوں میں ان کی حالت کیا سے کیا ہو جائے گی؟ وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ میں انہیں دیکھتی ہوں تو دیکھا نہیں جاتا، ایسے لگتا ہے جیسے ہر لمحے اپنے آس پاس موت کو دیکھ رہے ہوں، وہ ضد کرنے پر کھانا کھاتے ہیں جیسے زہر کھا رہے ہوں، بڑی مشکل سے انہیں سلایا جاتا ہے، وہ ایسے سوتے ہیں جیسے پھر کبھی آنکھ نہیں کھول سکیں گے۔ تم نے کیسے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ ریسیور رکھ دیا۔ ساحرہ نے پوچھا، تمہاری امی تم سے ملنے کی ضد کر رہی ہوں گی؟ کاشف نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، نہیں، انہیں مجھ سے زیادہ اپنے سہاگ کی فکر ہے، سلامتی کی فکر ہے۔ اس کی بات ختم ہوتی ہی پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے بیگم کی آواز سنائی دی، وہ غصے اور نفرت سے بول رہی تھی، تم اپنی ماں کے دشمن بن گئے ہو، بات پوری کیے بغیر ریسیور کیسے رکھ دیتے ہو؟ مجھ سے باتیں کرنا تک گوارا نہیں ہے کیا؟ اب بھی کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں؟ ہاں، رہ گئی ہیں۔ تم نے ہمیں پیش گوئی کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، میں جانتی ہوں جو تم نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، جیسا اب تک ہوتا آیا ہے وہی ہوگا اور میں اجڑ جاؤں گی، لیکن یاد رکھو اب اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اب تک ماں بن کر صرف تمہیں گالیاں دیتی رہی ہوں، کوستی رہی ہوں، یا تمہیں سزا کے طور پر کمرے میں بند کیا۔ کاشف نے لقمہ دیا اور سزا کے طور پر پاگل خانے بھجوا دیا۔ غصے سے چیخ کر بولی، تم اس سے بھی بدترین سزا کے مستحق ہو، لیکن تم نہیں جانتے، دنیا کی سب سے بدترین ماں کی بددعا ہے، دنیا کی سب سے بدترین سزا ماں کی بددعا ہے۔ میں بھی ریسیور رکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ جس طرح تم نے مجھے ہمیشہ آگہی کے عذاب میں مبتلا کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب میں مبتلا کرے۔ مجھے یقین ہے ماں کے دل سے نکلی ہوئی عرش تک پہنچتی ہے، تم جلد ہی ایسے عذاب میں مبتلا ہوگے، ضرور مبتلا ہوگے۔ یہ کہتے ہی ہچکیاں سنائی دیں، پھر بلک کر رونے لگے کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ کاشف تھوڑی دیر تک ریسیور تھامے گمسم کھڑا رہا۔ ساحرہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ چونک گیا۔ اس نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، امی بددعا دے رہی ہیں۔ ساحرہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تم بددعا پر یقین رکھتے ہو؟ جب دعا لگتی ہے تو بددعا بھی لگتی ہوگی، اور ایسے حالات میں کہ میں نے کوئی پیش گوئی نہیں کی، محض اپنے ظالم چچا کو نفسیاتی مریض بنانا مقصود ہے۔ میں پریشان تو نہیں ہوں، بس سوچ رہا ہوں، میں جو تصور میں دیکھتا ہوں اسے بیان کرتا ہوں، وہ بات پوری ہو جاتی ہے، اور ماں جو تصور میں نہیں دیکھتی لیکن دل کی گہرائیوں سے کوئی بددعا دیتی ہے تو کیا وہ بھی پیش گوئی کی طرح پوری ہوتی ہے؟ بشیر احمد کی حالت قابل دید تھی، اب وہ پہچانا نہیں جاتا تھا، داڑھی بڑھ گئی تھی، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں، دونوں طرف سے گال بھی پچک گئے تھے۔ وہ ذرا سی آہٹ سے سن کر یوں دیدے پھاڑ کر دیکھتا تھا جیسے موت کو پہچان رہا ہو۔ اس کی وحشت زدہ آنکھیں دیکھ کر دہشت طاری ہونے لگتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی جنون میں اٹھے گا اور سامنے والے کی گردن دبوچ لے گا۔ اگرچہ بنیادی خوف یہی تھا کہ اگلا موسم برسات اس کی زندگی کا آخری موسم ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر طرف سے محرومیاں اور مجبوریاں اسے مار رہی تھیں۔ آمدنی کے تمام ذرائع ختم ہو چکے تھے، مرحوم منیر احمد کی جائیداد سے اب تک 1 پیسہ بھی نہیں مل سکا تھا، اور وہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ کہیں سے 4 پیسے کما کر لاتا۔ بیگم پریشان رہتی تھیں، کبھی کبھی فاقے کی نوبت آ جاتی تھی، پھر یہ کہ مقدمہ بازی انہیں اور پریشان کر رہی تھی۔ گھر کا ایک ایک سامان بیچ کر وکیل کو فیس دی جاتی تھی۔ ان کا وکیل ذرا ہوشیار تھا، اس لیے مقدمے کو طول دے رہا تھا، ورنہ اب تک بیگم سلاخوں کے پیچھے نظر آتی۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح برسات کا موسم گزر جائے، اس کے شوہر کی زندگی یا موت کا کوئی فیصلہ ہو جائے، تو پھر عدالت کے ہر فیصلے کو تسلیم کرے گی۔ وہ اس سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ پیش گوئی کے 3 مہینے میں ہی اس پر دورے پڑنے لگے، کبھی وہ نیند میں چونک کر اڑ جاتا تھا، پھر ایک بار چیخ کر کہنے لگتا تھا، میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھے ڈرایا جا رہا ہے، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ پھر وہ اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر بڑی
तशद्दुद से खींचने लगता था और कहता जाता था। मेरे दिमाग को कमज़ोर बनाया गया है, इसीलिए मैं पेशगोई के मुतालिक सोचता रहता हूँ। नहीं सोचना चाहता, फिर भी दिमाग में बात आती रहती है। मैं जानता हूँ किसी को पहले की तरह नीम पागल बनाया जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल पागल हो जाता है, लेकिन मैं पागल नहीं बनूंगा, मैं होशमंद रहूँगा। पागलों की एक पहचान ये भी है कि वो अपने आप को होशमंद कहते हैं, वरना जो होशमंद होते हैं इन्हें कभी होशमंदी का दावा करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। 3 माह के बाद वो अपने सीने को पीट पीट कर मौत को ललकारने लगा। मैं मौत से नहीं डरता, ये तो सब जानते हैं कि मौत एक दिन आती है, सबको आती है, मुझे भी आने वाली है, फ़र्क क्या पड़ता है? मैं नहीं डरता, आने दो मौत को। बेशक वो ललकार रहा था। जो लोग जवामर्दी से मौत को ललकारते हैं और सर से कफन बांध कर मैदान में आते हैं, फिर वो नहीं डरते, लेकिन जवान मर्दी के लिए अंदर से मजबूती लाजमी है, और अंदर से इसके आसाब कमज़ोर हो गए थे। दिमाग इस काबिल नहीं रहा था कि वो मुस्तकिल मिजाजी का हामिल हो। अभी बरसात का मौसम दूर था, सिर्फ 4 माह गुजरे थे कि उसका जुनून शिद्दत इख्तियार करने लगा। अब उसने चैलेंज किया, मैं पेशगोई को बदल कर रख दूंगा। जिस तरह इसने पेशगोई की इस तरह कभी पूरी नहीं होने दूंगा। मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी तदबीर सोच सकता हूँ। इस पर ऐसे दौरे पड़ते थे कि इसे संभालना मुश्किल हो जाता था। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक बेगम रात के वक्त इसे नींद की 3 गोलियां देती थी, तब कहीं उसे सुकून से नींद आती थी। वो रात के वक्त दरवाजे को मुकफ़िल कर देती थी, चाबियां अपने पास रखती थी ताकि वो जुनून की हालत में कहीं बाहर ना चला जाए। दिन के वक्त जब वो बाहर जाती तो दरवाजे को लॉक कर देती थी। एक दिन वो अदालत से दोपहर को वापस आई, दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंची तो देखा वो गहरी नींद सो रहा है। इससे ज़रा इत्मीनान हुआ। वो घर की सफाई और खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। शाम को बेडरूम में आकर देखा वो इसी हालत में पड़ा हुआ था। तब माथा ठनका। वो जल्दी से करीब आई, उसने उसके हाथ को छू कर देखा। इसका जिस्म कदर ठंडा महसूस हुआ। उसने आवाज़ दी, झंझोड़ा, फिर इसके सीने पर सर रखकर धड़कनें सुनने की नाकाम कोशिश की। तब पता चला कि वो मर चुका है। इसी लम्हे वो रोना भूल गई। पेशगोई के पहले लम्हे से लेकर अब तक जैसे वो रोती आई थी, और इसके दिमाग में किसी खाने में ये बात थी कि जब तक वो पेशगोई पूरी नहीं होगी या गलत साबित नहीं होगी, इस वक्त तक करार नहीं आएगा, और अगर गलत साबित ना होती तो वो रोती ही रहेगी। अब वो दुरुस्त साबित हो गई थी। इसके दिमाग से जैसे कोई अनजाना सा बोझ उतर गया था। जो होनी थी आखिर हो गई है। इसने इधर उधर देखा। सरहाने छोटी सी मेज़ पर एक शीशी खुली पड़ी थी, इसमें कुछ गोलियां बाहर बिखरी हुई थी। वो लपक कर इधर गई। इस शीशी में ख्वाब और गोलियां रखी थीं। इसे कभी 2 कभी 3 खिलाई जाती थीं, इसके बाद ही किसी हद तक सो सकता था। लेकिन आज जाने इसने कितनी गोलियां खा ली थी। वो वहाँ से दौड़ते हुए बाहर गई। मोहल्ले को डॉक्टर को जाकर इत्तला दी। डॉक्टर ने इनकार में सर हिलाकर कहा, मैं इस केस में मुलविस नहीं होना चाहता। मुमकिन है मर्डर केस हो, पहले पुलिस वालों को इत्तला दें, इसके बाद वहाँ आऊँगा। बहरहाल वो बात पुलिस वालों तक पहुँची। पुलिस वालों से समद बुखारी तक पहुँची। इसने वहाँ आकर बशीर अहमद की लाश देखी, फिर कहा, अगर इसने खुदकशी की है तो यकीनन अपने पीछे कोई तहरीर छोड़ी होगी। कमरे में पुलिस इंस्पेक्टर, 4 सिपाही, एक डॉक्टर, बेगम और समद बुखारी थे। इंस्पेक्टर ने बेगम से पूछा, सुबह तुम अपने शौहर को छोड़कर कहाँ गई थी? आज अदालत में पेशी थी, मैं वहाँ गई थी। जाने से पहले तुम्हारे और बशीर के दरमियान क्या बातें हुई थी? कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ था, मगर वो चिड़चिड़े हो गए थे, बात बात पर नाराज़ हो जाते थे, गुस्सा दिखाते थे। आज उन्होंने किस बात पर गुस्सा दिखाया था? क्या कह रहे थे? बेगम ने एक टेप रिकॉर्ड की तरफ देखते हुए कहा, आज मैं ये रिकॉर्ड बेचने जा रही थी। हम ऐसे तंग दस्त हो गए हैं कि घर का सामान बेचकर गुजारा होता है। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।